چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا. انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم تاب بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. کریم اللہ بحق شہیدان کربلا و بحق اسیران کربلا بانیان مجلس کے حوائج شریعہ پورے فرما. رزق حلال میں برکت عطا فرما. توفیقات خیر میں اضافہ فرما. گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرما. جتنے عزادار مومنین مومنات تشریف فرمائے میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما. بیمار مومنین کو شفاء کاملہ عطا فرما. بے اولاد مومنین کو نیک اولاد عطا فرما. جو مومن تنگ دست ہیں وسیع حلال رزق نصیب فرما. جو جوان نوکری کاروبار روزگار نہیں ہے باعزت روزگار عطا فرما. میرا اللہ اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما اور عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرما. دشمنان عزا کو ان کے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما. میرا اللہ جب تک زندگی رہے ہمیں بھی 40 کی زیارت معرفت کے ساتھ نصیب فرما. جو زیارات پہ گئے ہیں مالک ان کے سفر میں خطر فرما. علماء علم مراج اسلام کی زندگی دراز فرما. خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرا مالک خالق امام صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور میں تاجیل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. بھائی نے بھی کہا جو پلر کے پیچھے بیٹھے کم از کم وہ تو ذرا آگے آ جائیں سامنے آ جائیں. یہاں پنکھا بھی ہے. جب تک بندہ خطیب مومنین کو اور مومن سامنے خطیب کو نہ دیکھ رہے ہوں تو وہ لطف نہیں آتا. چلو باہر ایک صلوات اور سارے حضرات پڑھیں بلند آواز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین. الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء مولادہ و اصحابہ المظلومین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین. اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام
إن لعمري العباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة صلوات. عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام کی اولاد نے ساری زندگی مولا عباس علیہ السلام کے احسانات کو بھلایا نہیں۔ اولاد امام حسین علیہ السلام نے زندگی بھر آقا عباس علیہ السلام کے احسانات کو یاد رکھا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک بچہ مسجد نبوی میں داخل ہوا اور امام سجاد علیہ السلام اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ایک بچے کی تعظیم کے لیے وقت کا امام کھڑا ہو گیا۔ فرزند رسول، یہ بچہ کون تھا جس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ فرمایا میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا تھا، ماشاءاللہ، عبید اللہ ابن عباس۔ ثم استعبر و بقا، پھر اپنے چچا عباس کو یاد کر کے امام سجاد علیہ السلام نے گریہ فرمایا اور پھر فرمایا وفدا اخاہ بنفسہ قد آسرا و ابلا وفدا اخاہ بنفسہ، میرے چچا نے اپنی جان کو مشکل میں ڈالا، میرے چچا نے ایثار کیا اور میرے چچا نے اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کی۔ بنی ہاشم کے گھرانے میں بھائی پر جان فدا کرنے کا یہ پہلا موقع نہیں تھا کربلا، یہ تیسرا موقع تھا۔ ماشاءاللہ۔ پہلا موقع حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے زمانے میں حجر اسود گم ہو گیا تھا چاہے زمزم میں، اس کنویں میں گر گیا تھا، تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے پھر نظر کی تھی، منت مانی تھی کہ اگر حجر اسود مل جائے گا تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ 10 بیٹے تھے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے۔ حجر اسود مل گیا اور منت جب ادا کرنے کا وقت آیا، اولاد سے فرمایا کہ میں نے نظر کی تھی بیٹا قربان کرنے کی، تو اب میں کس کو قربان کروں؟ تو ساری اولاد نے لبیک کہی، لیکن حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے پھر قرعہ ڈالا بیٹوں کے درمیان، تو وہ قرعہ حضرت عبداللہ علیہ السلام سرکار دو عالم کے والد گرامی کے نام کا نکلا۔ شاید آپ احباب پہلے اس طرف متوجہ نہ ہوں، حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ وجیح اور خوبصورت حضرت عبداللہ علیہ السلام تھے، نبی پاک کے والد گرامی۔ اور شاید آپ اس طرف متوجہ نہ ہوں، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ عبد المطلب کی اولاد میں، حضرت ہاشم کی اولاد میں سب سے پہلے قمر بنی ہاشم حضرت عبداللہ کو کہا گیا۔ یہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے، انہیں بدر حرم بھی کہا جاتا تھا، انہیں مصباح الحرم بھی کہا جاتا تھا۔ اور جب ان کے نام کا قرعہ نکلا تو مکہ والوں کی تو چیخیں نکل گئیں، عبداللہ کو ذبح کیا جائے، ایسا حسین و جمیل جوان۔ اس وقت جو کرنا، اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب جناب عبداللہ کے نام کا قرعہ نکلا نا، نبی پاک کے والد کے نام کا، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آگے بڑھ کے عرض کی تھی بابا آپ میرے بھائی عبداللہ کو قربان نہ کریں، عبداللہ کی جگہ مجھے قربان۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عبداللہ علیہ السلام ماں کی طرف سے بھی سگے بھائی تھے، لیکن چونکہ قرعہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا اور مکہ والے وہ اس بات پر قطعاً تیار نہیں ہو رہے تھے کہ حضرت عبداللہ کو قربان کیا جائے، تو پھر حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے قرعہ ڈالا 10 اونٹوں اور حضرت عبداللہ کے درمیان۔ قرعہ پھر حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا، پھر 20 اونٹ اور عبداللہ، پھر حضرت عبداللہ کے نام، 30 اونٹ اور عبداللہ، 10 اونٹ بڑھاتے گئے
جب 100 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالا تو پھر قرعہ 100 اونٹ کے نام پہ نکلا۔ پھر حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے، اور اس وقت سے اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کے اس عمل کو شریعت کا حصہ بنا دیا، اور انسان کے قتل کی دیت 100 اونٹ قرار پائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، خدمت حضرت عبداللہ بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہوگی حضرات؟ سبحان اللہ۔ یعنی یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک بھائی پر اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ دوسرا موقع تاریخ میں بنی ہاشم کے گھرانے میں وہ شب ہجرت تھا۔ اور شب ہجرت یہ تاریخ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ ہمارے اسلامی سال کا آغاز بھی ہجری سال ہے، اور سرکار کی ہجرت سے وہ سال شروع ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ مشرکین مکہ نے سرکار دو عالم کے قتل کا پروگرام بنا لیا۔ ہجرت تو پڑھنی نہیں ورنہ میں تفصیل میں جاتا، 2 جملے۔ اور انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ 40 قبیلے، ہر قبیلے کا ایک بندہ شامل ہوگا، رات کو محمد کو سوتے ہوئے قتل کر دیں گے، شب خون ماریں گے، اور پھر بنی ہاشم میں 40 قبیلوں سے دشمنی مول لینے کی طاقت نہیں ہوگی۔ آ جا کے بات دیت پہ آئے گی تو ہم سارے قبیلے مل کے دیت ادا کر دیں گے۔ مشرکین نے یہ پروگرام بنایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زندگی کو بچانے کا ایک پروگرام بنایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب قرآن کے لفظ یہ ہیں، مکروا مکرن و مکرنا مکرن۔ اللہ فرماتا ہے دشمنوں نے بھی ایک مکر کی، ایک چال چلی، رب فرماتا ہے ہم نے بھی پھر محبوب کو بچانے کی ایک چال چلی۔ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، کیا بات۔ ارشاد ہوا خالق نے اپنے محبوب کو سارے پروگرام سے آگاہ کیا۔ محبوب آج رات آپ کے قتل کا ارادہ ہے، اپنے بھائی علی کو اپنے بستر پہ سلا کے آج رات آپ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ سرکار نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے جب یہ سارا پروگرام رکھا، یا علی آج رات آپ کو میرے بستر پر سونا ہے، آج مشرکین مکہ نے میرے قتل کا ارادہ کیا ہے، آپ نے میرے بستر پر سونا ہے اور میری چادر لے کے سونا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں شیعہ سنی تاریخوں کی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ پڑھ رہا ہوں۔ جب سرکار نے یہ فرمایا نا، مولا علی علیہ السلام نے ایک ہی سوال کیا، یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے؟ واہ 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 واہ، اپنی پرواہ نہیں کی۔ میرے سونے سے آپ کی جان تو بچ جائے گی۔ سرکار نے فرمایا ہاں یہ میرے رب کا وعدہ ہے، یا علی آپ کے سونے سے جان بچ جائے گی۔ شیعہ سنی تاریخوں نے لکھا، خدا کی قسم کھا کے پڑھ رہا ہوں، تاریخ انسانیت میں پہلا سجدہ شکر تھا جو علی ابن ابی طالب۔ میرا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنے محبوب کا فدیہ بنایا۔ اور مولا امیر المومنین سرکار کے بستر پر سوئے اور خود فرماتے ہیں ایسا سویا کہ زندگی بھر ویسا نہ سویا۔ حالانکہ دیکھیے میں کیا کروں، وقت زیادہ نہیں، مولا امیر المومنین کے نہ سونے کے اسباب زیادہ تھے۔ ایک تو اس لیے کہ جو بندہ ساری زندگی جس کی جو ساری رات کبھی نہ سویا ہو، جو شب زندہ دار ہو، جو رات کے ستاروں کو گواہ بنا کے کہتا ہو گواہ رہنا ستاروں، علی نے تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھا، غروب ہوتے بھی دیکھا، تم نے علی کو سوئے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اور وہ فرماتے ہیں میں سویا اور ایسا سویا۔ جن کو سحر خیزی کی عادت ہے نا جی، پچھلی رات اٹھنے کی، اللہ جانتا ہے وہ کسی رات لیٹ بھی سوئے نا تو اسی ٹائم پہ آنکھ کھل جاتی، چونکہ ان کی عادت بن چکی ہوتی۔ بولو
لیکن مولا فرما رہے ہیں میں سویا تو ماننا پڑے گا کہ مولا سوئے، اس لیے کہ معصوم کا فرمان۔ یاد رکھیے ہماری عبادت بن جاتی ہے عادت۔ مولا علی علیہ السلام کی جو عبادتیں تھیں وہ عادت کی بنا پر نہیں تھیں، وہ احساس ذمہ داری کی بنا پر تھی۔ مولا علی علیہ السلام سمجھتے تھے کہ پہلے ہر رات جس کے حکم سے جاگنا عبادت تھا، آج اسی کے حکم سے سونا عبادت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، نعرہ تکبیر، کیا بات، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ توجہ ہو گئی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، اس لیے بھی ماننا پڑتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نفس مطمئنہ کے مالک تھے۔ بے شک، اگر وہ نفس ہوتا نا مضطربہ، ساری رات راز رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ بے چین نفس ہوتا نا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھر وہ چادر اٹھا کے دیکھتا کہیں کافرات تو نہیں۔ لیکن یہ نفس مضطربہ نہیں تھا، یہ نفس مطمئنہ تھا۔ میرے دوستو یہ نفسانی کیفیات ہوتی ہیں، توجہ کرنا۔ نفس مطمئنہ ہوتا ہے تو تلواروں کے سائے میں بھی چین سے سو جاتا ہے، اور نفس مضطرب ہوتا ہے تو رسول کے پاس بھی روتا ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، بات سمجھ آ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، وہ مجھے ربائی تو ساری نہیں آتی، 6 مصروں کا مسدس ہوتا ہے، ربائی نہیں ہوتی۔ ربائی اسی کہتے ہیں جو 4 مصروں کی۔ تو مجھے 2 مصرے یاد ہیں، 2 کی تلاش ہے، بچپن میں سنی تھی، لیکن آپ کا گھر پورا ہو جائے گا 2 مصروں سے۔ کیا کسی شاعر نے خوبصورت کہا تھا، ایک رات کی دونوں باتیں ہیں، میں یشری بھی لا تحزن بھی۔ صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد کے ذات پہ بلند آواز۔ رات کی دونوں باتیں، شریف بھی لاتا، زندہ باد۔ اچھا ایک بات اور سنیں، دنیا میں بڑے بڑے بھیس بدلتے دیکھے۔ یہ جو وانٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، مطلوبہ ہوتے ہیں جی، پھر وہ ان کے خاکے شائع کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ داڑھی والے ہوتے ہیں تو داڑھی منڈوا کے سفر کرتے ہیں پکڑے نہ جائیں، داڑھی مونڈ ہوتے ہیں تو داڑیاں بڑھا لیتے ہیں کہ پہچانے نہ جائیں۔ بولو، بھیس بدلے جاتے ہیں، وہ بھیس بدلے جاتے ہیں جن میں جان بچنے کا امکان ہو۔ ایسے ہی ہے، ایک بھیس بدلا گیا تھا اسلام آباد میں، وہ ساری دنیا نے دیکھا، مرد ہو کے پھر برقع پہن لیا تھا، دیکھا تھا۔ خدا کی قسم یہ دنیا کا واحد بھیس بدلنا دیکھا کہ جس کے قتل کا ارادہ ہے اسی کے بستر پر سونا ہے، اسی کی چادر لے کے سونا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب سو گئے، اللہ پاک نے ملائکہ میں ملائے اعلیٰ میں فخر و مباحات کیا۔ رب نے فرمایا، اے جبرائیل، اے میکائیل، میں نے تم دونوں کو بھی ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، اب تم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی دوسرے بھائی پہ قربان کر؟ ماشاءاللہ، توجہ، روایت کے لفظ ہیں فقارہ الموت، 2 تسنیہ کا صیغہ، دونوں نے، جبرائیل علیہ السلام نے بھی، میکائیل علیہ السلام نے بھی، دونوں نے موت سے کراہت کی، کوئی تیار نہ ہوا اپنی زندگی دوسرے بھائی پر قربان کرے۔ قدردان بیٹھے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ میں سفر میں بڑا لمبا کر کے، میرا خمسہ تھا شروع لاہور میں، رات 9 سے 10 بجے وہاں پڑھا، رات 1:15 1:30 بجے پھر جنگ پہنچا، پھر صبح آئے، ابھی پھر واپس جانا ہے، پھر پڑھ کے پھر آنا ہے، کل پھر جنگ مجلس۔ آپ احباب کی محبتوں کا جو اجر ہے وہ اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے۔ اچھا سنیے، ہمارے معاشرے میں ایک محاورہ ہے، جب کسی انسان کا نا بہت کوئی اس کا تقدس، اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت، تو ہم کہتے ہیں یار فلانا تو فرشتہ ہے، ہاں یہ کہتے ہیں نا، یار فلاں تو فرشتہ ہے۔ اللہ پاک سردار ملائکہ جبرائیل و میکائیل سب کیا فرما رہا ہے؟ میں نے تم دونوں کو بھی ایک دوسرے کا بھائی بنایا، کون ہے جو اپنے بھائی پہ اپنی جان فدا کرے؟
فقارع الموت، دونوں نے موت کو ناپسند کیا۔ رب اکبر نے فرمایا ہلا کنتما مثل علی ابن ابی طالب، و جبرائیل و میکائیل تم علی کی طرح کیوں نہ ہوئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، تم علی ابن ابی طالب کی طرح کیوں نہ ہوئے؟ دیکھو تو صحیح کس طرح ایک بھائی اپنے بھائی پہ اپنی جان کو فدا کر۔ تو یہ تاریخ اسلام میں دوسرا موقع آیا جب ابو طالب کے بیٹے نے عبداللہ کے بیٹے پر اپنے آپ کو جان قربان کرنے کے لیے، اور کربلا پھر تیسرا موقع تھا۔ کربلا پھر تیسرا موقع تھا جہاں مولا علی علیہ السلام کے بیٹوں نے رسول کے بیٹے پر اپنی جان کو قربان، جان کو قربان کی۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ میں آج میرا دل چاہتا ہے آقا عباس علیہ السلام کا ایک خطبہ آپ کو سناؤں، سبحان اللہ، لیکن اس سے پہلے جو حدیث میں نے آغاز میں پڑھی امام زین العابدین علیہ السلام کی، پہلے اس حدیث کے بارے میں آپ کو وضاحت تھوڑی سی کروں۔ میرے آقا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان لعمی العباس منزلۃ عند اللہ تبارک و تعالی یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ میرے چچا عباس علیہ السلام کو ایک ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ کائنات کے تمام شہید اس مقام و مرتبہ پر رشک کریں گے۔ دیکھیے دو لفظ ہوتے ہیں، ایک حسد ہوتا ہے، ایک رشک ہوتا ہے۔ حسد جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا جیلسی، فلاں فلاں سے جیلس ہے، حسد کرتا ہے۔ اس میں اس کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس یہ عہدہ کیوں ہے، فلاں ایسا کیوں ہے، اس کے پاس ایسا گھر کیوں ہے، اس کے پاس ایسی گاڑی کیوں ہے، اس کے پاس ایسا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اس کو جلن ہوتی، تکلیف ہوتی۔ حسد قابل مذمت ہے، حسد حرام ہے، لیکن جو رشک ہوتا ہے نا، رشک وہ قابل تعریف ہے، اور شریعت میں رشک کی مدح کی گئی۔ اور رشک خصوصاً دو موارد میں تو شریعت نے رشک کرنے کا حکم دیا ہے، ایک عبادت کا مورد، ایک علم کا مورد، یعنی رشک کرو۔ ایک رشک اسی کو کہتے ہیں، رشک کہ کسی عالم کے علم کو دیکھ کے اس کے اپنے اندر بھی خواہش پیدا ہو، کاش میرے پاس بھی ایسا علم ہوتا۔ ایک بندہ تہجد گزار ہے، شب زندہ دار ہے، اس کو دیکھ کے حسرت ہو کہ کاش یار میں بھی ایسا عبادت گزار بنتا، میں بھی ایسا نمازی بنتا۔ یہ رشک ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ رشک اور حسد کا فرق سمجھ آیا؟ حسد میں اور آسان کر کے کہتے ہیں، حسد میں ہوتا ہے کہ فلاں ایسا کیوں ہے، اور رشک میں ہوتا ہے کاش میں بھی ویسا ہوتا، کیا بات، کاش میں بھی اس جیسا ہوتا۔ اس کو رشک کہتے ہیں۔ اب مولا عباس علیہ السلام کو وقت کے امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کے دن اتنا بلند مقام، اتنا بلند مرتبہ اللہ مولا عباس علیہ السلام کو عطا کرے گا کہ تمام شہید رشک کریں گے۔ شہداء جمع کا صیغہ ہے، پھر اس پر الف لام داخل ہے، استغراق کے لیے آتا ہے، پھر اس سے پہلے جمیع کی قید امام نے لگائی ہے۔ جمیع الشہداء یعنی کائنات کے پہلے شہید حضرت حابیل علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری شہید امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف تک۔ یہ بات میں نے کیوں کی؟ تاکہ آپ کو یہ علم میں ہو جائے کہ امام زمانہ کو بھی شہید کیا جائے گا۔ امام ظہور فرمائیں گے امام کی حکومت آل رسول کی دنیا پہ قائم ہوگی، پھر جب تک خدا چاہے گا یہ حکمرانی رہے گی، پھر بالآخر امام زمانہ کی بھی شہادت ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا کائنات کے پہلے شہید سے لے کر آخری شہید تک دوستو، انبیاء شہید ہوئے، اولیاء شہید ہوئے، اوصیاء شہید ہوئے، بدر کے شہید، احد کے شہید، سید الشہداء حمزہ ان میں شامل ہیں، ان میں جعفر طیار شامل ہیں، کربلا کے باقی شہید شامل ہیں۔ خدا کی قسم انسان حیران ہے کہ کیا مقام و مرتبہ ہوگا جس پہ جناب عباس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا کہ کائنات کا ہر شہید اس مقام پہ رشک کرے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر شہید اس پہ رشک کرے گا۔ توجہ کیجئے،
اللہ اکبر. کون شہید رش کرے گا؟ وہ شہید کہ جس کا پہلا قطرہ خون کا گرتا ہے نا تو رب فرماتا تیرے سارے گناہ معاف. ماشاءاللہ. کون شہید رشک کرے گا؟ سرکار کی حدیث ہے جب زخم کھا کے زمین پہ گرتا ہے، سرکار دو عالم کی حدیث مبارک ہے، اس کا سر زمین پہ نہیں گرتا، حور العین کی گود میں گرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون شہید؟ وہ شہید کے جو قیامت کے دن خود کئی گناہگاروں کی شفاعت کرے گا، اور اللہ نے جس شہید کو حق شفاعت عطا کیا ہے وہ شہید جو خود اتنے بلند مرتبے پر فائز ہے کہ رب نے قیامت کے دن جنت کے جو 8 دروازے بنائے، ایک دروازہ صرف ان شہیدوں کے لیے اور مجاہدین کے لیے ہے، راہ خدا میں جنہوں نے جہاد کیا، راہ خدا میں جانیں قربان کی، رب نے ان کے لیے دروازہ ہی جنت کا علیحدہ بنایا ہے. جن شہیدوں کا خود اتنا مقام ہے، وہ مقام کیا ہوگا جن پر یہ شہید بھی رشک کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہ یہ شہید بھی رشک کر. کیا کہ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے. دوستو، مولا عباس علیہ السلام 8 ذی الحج یوم ترویہ کہلاتا ہے، 9 ذی الحج یوم عرفہ کہلاتا ہے. جو حاجی بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں 8 ذی الحج کو حاجی حج کا احرام مسجد الحرام سے مکہ سے باندھتے ہیں اور مینا و عرفات روانہ ہوتے ہیں. توجہ ہو رہی ساری؟ اور جانتے ہو 8 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا ہے. دنیا حج کا احرام باندھ کے مینا اور عرفات جا رہی تھی. جو کعبے کا وارث تھا وہ حج پڑے بغیر کعبہ چھوڑ کے کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا. امام حسین سے بڑا عاشق کون تھا کعبے کا؟ امام نے تو 25 حج کیے، اختلاف روایات کی بنا پر 22 حج کیے. امام حسین کا دل چاہتا ہوگا دنیا حج کے لیے آ رہی ہے اور امام حسین جو کعبے کا مالک اور وارث تھے اور وہ کعبہ چھوڑ کے جا رہے. 50 قاتل یزید نے حاجیوں کے لباس میں بھیجے تھے، اور جنہیں یزید کی طرف سے حکم تھا رسول کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے، چاہے وہ طواف کعبہ میں مشغول کیوں نہ ہوں اور چاہے غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے کیوں نہ ہوں. میرے آقا امام حسین علیہ السلام نے صرف عمرہ مفردہ ادا کیا اور خانہ کعبہ کو چھوڑ کے نکلے، اور یہ کہتے ہوئے نکلے حدود حرم سے 1 بالشت باہر مجھے قتل ہونا منظور ہے، لیکن میں نہیں چاہتا میرے خون سے اللہ کے گھر کی حرمت پامال ہو، اللہ کے گھر کی بے احترامی ہو، اللہ کا گھر تیرا حج قائم رہے. حسین بغیر حج کیے جا رہا ہے، حج نہیں کیا، چلے گئے. اللہ پاک نے پھر وعدہ کیا، او میرا عاشق حسین، تو نے میرے گھر کی حرمت اور احترام کی خاطر حج نہیں کیا، میں اللہ کا وعدہ رہا تیرے ہر زائر کو ایک زیارت پہ 70 حج کا ثواب عطا نہ کروں تو میں بھی خدا نہیں. اسی 8 ذی الحج کو میرے آقا عباس علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر یہ خطبہ پڑھا ہے. خطیب کعبہ کتاب ہے جس میں یہ خطبہ درج ہے. علامہ طالب جوہری کی جو مقتل کی اردو کتاب ہے حدیث کربلا، اس میں بھی یہ خطبہ درج ہے، اور دیگر بھی کتابوں میں درج ہے. جو پڑھنا چاہے وہاں سے اس کو پڑھ سکتا ہے، حوالہ میں نے دے دیا ہے. خانہ کعبہ کے چھت پہ سوار ہوئے میرے آقا عباس علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبہ کو حسین کے بابا کے صدقے میں شرف بخشا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہوتا ہے ادب، یہ ہوتا ہے ادب. جو مولا حسین کا بابا ہے وہ مولا عباس کا بھی بابا ہے. لیکن جب عزت دینے کی بات آئی تو فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبہ کو شرف بخشا حسین کے بابا کے صدقے میں. اور وہ شرف کیا تھا؟ من کان بالامس بیتن اصبح قبلۃ. جو کل تک اللہ کا گھر تھا حسین کے بابا کے صدقے میں رب نے اسے قبلہ بنا دیا. ایھا الکفرۃ الفجرا. اے کافرو، اے منکرو، کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو کافر. اے منکرو، اے فاجرو، اے گناہگار لوگو، اتصدون طریق البیت لامام البررہ.
آج تم نیکوکاروں کے امام پر کعبے کا راستہ بند کر رہے ہو، آج تم کائنات کے امام کو حج نہیں پڑھنے دے رہے۔ من ہوا احق بہ من سائر البریہ ومن ہوا اولا بہ، بتاؤ تو صحیح ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں میرے آقا حسین سے بڑھ کے کعبے کے حقدار کون ہے؟ ساری کائنات میں میرے آقا حسین سے بڑھ کر کعبے کے قریب اور کون ہے؟ اور میں فرمایا میرے آقا نے کہ لولا حکم اللہ الجلیہ، اگر اللہ کی واضح حکمتیں نہ ہوتی، وہ اسرارہ العلیہ، اللہ کے بلند راز نہ ہوتے، وہ اختبارہ البریہ، بندگان خدا کا امتحان اگر مقصود نہ ہوتا، اگر یہ تین کام نہ ہوتے، اس کی بلند حکمتیں، واضح حکمتیں، بلند راز اور بندگان خدا کا امتحان اگر مقصود نہ ہوتا، لطار البیت الیہ قبل یمشی لدیہ، قبل اس کے کہ میرے آقا حسین چل کے کعبہ کی طرف جاتا، کعبہ پرواز کر کے میرے آقا حسین کے پاس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدہ، دنیا حجر اسود کو بوسہ دیتی ہے، اور حجر اسود ہے جو میرے آقا حسین کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ دنیا حجر اسود کو سلام کرتی ہے اور حجر اسود میرے مولا حسین کو سلام کرتا ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَايَ مَجْبُولَةً مِّن مَشِيَّةِ الرَّحْمَٰنِ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالصَّقْرِ الْغَضْبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ۔ سنو، اگر میرا آقا حسین اللہ کی مشیت کا پابند نہ ہوتا، اگر میرا آقا حسین اللہ کی مشیت کے تابع نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ، جس طرح ایک غضبناک شکاری باز اڑتی ہوئی چڑیوں پہ حملہ کرتا ہے، میں عباس تم پہ حملہ کر دیتا۔ أَتُخَوِّفُونَ قَوْمًا يَلْعَبُ بِالْمَوْتِ فِي الطُّفُولِيَّةِ فَكَيْفَ كَانَ فِي الرَّجُولِيَّةِ۔ تم اس قوم کو موت سے ڈرانے کی، تم اس خاندان کو موت سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو جس خاندان کے بچپن کا کھیل موت ہے۔ ہاں، جس خاندان کے بچے موت سے کھیلتے ہیں تم انہیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ جو بچپن میں موت سے کھیلتے ہیں وہ جوان ہوں گے تو کیا غضب اٹھائیں گے؟ یہ میرے آقا کی مشیت ہے، میرا مولا حسین اللہ کی مشیت کا پابند ہے اور میں اپنے مولا حسین کی مشیت کا پابند۔ انی لفدیت بالحامات، اور میں تو اپنا سب کچھ اپنے آقا پر قربان کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ ایھا الناس فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر۔ او دنیا والو سوچو تو صحیح، غور و فکر کرو اور بار بار سوچو، شراب پینے والا کون ہے، کوثر پلانے والا کون ہے؟ شراب پینے والا کون ہے، کوثر کا مالک کون ہے؟ ممن فی بیتہ الغوانی والسکران وممن فی بیتہ الوحی والقرآن۔ اور دنیا والو سوچو تو صحیح، کس کے گھر میں نشے میں مست گانے والیاں رہتی ہیں، کس کے گھر میں وحی اور قرآن کا نزول رہتا ہے؟ ممن فی بیتہ اللہوات والدنسات وممن فی بیتہ التطہیر والآیات۔ اور دنیا والو سوچو تو صحیح، کس کے گھر میں لہو و لہب اور نجاست کا ڈیرا ہے، کس کے گھر میں تطہیر کی حکمرانی، کس کے گھر میں طہارت کا پڑاؤ ہے اور کس کے گھر میں آیات کی نزول ہے۔ وَقَدْ وَقَعْتُمْ فِي الْغَلْطَةِ الَّتِي قَدْ وَقَعَتْ فِيهَا الْقُرَيْشُ۔ اور سنو لوگو، تم اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہو جس غلط فہمی میں مکہ والے مبتلا ہو گئے تھے۔ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا قَتْلَ رَسُولِ اللَّهِ، مشرکین مکہ نے رسول اللہ کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتْلَ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ، اور آج تم نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کا قتل کا ارادہ کیا ہے، آج تم فرزند رسول کے قتل کا ارادہ کر چکے ہو۔ ما کان یمکن لہم قتل رسول اللہ ما دام امیر المومنین حیا، اور یاد رکھو جب تک میرا بابا امیر المومنین علی زندہ تھا مشرکین مکہ کے لیے رسول کو قتل کرنا ممکن نہ ہوا۔ وکیف یمکن لکم قتل ابی عبداللہ ما
خلیلا، اور تم رسول کے بیٹے حسین کو کیسے قتل کرو گے جب تک عباس دنیا میں زندہ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ تم امام حسین کو کیسے قتل کرو گے جب تک میں عباس زندہ؟ تعالوا اخبرکم، فرزند رسول کا قتل کا ارادہ ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں، بادروا قتلی وضربوا عنقی، پہلے مجھے قتل کرو، پہلے مجھے قتل کرو، میری لاش سے گزرو گے تو فرزند رسول تک پہنچو گے، پہلے میری گردن اڑاؤ۔ لا بلغ اللہ مرادکم، اللہ کبھی تمہیں تمہاری مراد تک نہ پہنچا ہے۔ بددکم وعمارکم، خدا تمہیں ہلاک کرے، لعن اللہ علیکم وعلی اجدادکم، اللہ تم پر بھی لعنت کرے اور تمہارے آباء و اجداد پر بھی لعنت کرے۔ یہ وہ خطبہ تھا جو آقا عباس علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو پڑھا اور بتا دیا، یہ مت سمجھنا کہ میرا آقا حسین مجبور ہو کے مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجبوری نہیں ہے، مشیت الہی ہے، ہم اس اللہ کی چاہت اور مشیت کے پابند ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دو سارے بولا اللہ۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ مولا عباس علیہ السلام امام نہیں تھے، لیکن امامت والی ساری صفات آقا عباس کے اندر موجود تھی، وہ علم، وہ جرأت، وہ بہادری، وہ سخاوت، وہ عبادت، وہ تقوی۔ اور ایک میں بتاؤں آپ کو، ظاہر بیٹھے ہو زیارات پہ جاتے رہتے ہو، نماز زیارت کے بعد 2 رکعت جو نماز زیارت ہے، یہ صرف معصوم کی ہے، امام کی ہے، کسی غیر امام کی نماز زیارت نہیں ہے۔ واحد حضرت عباس علیہ السلام ہیں، امام نہیں ہیں، اور ان کی زیارت کی نماز موجود ہے۔ آقا عباس علیہ السلام کی زیارت کے بعد 2 رکعت نماز زیارت حضرت عباس علیہ السلام۔ اور میرے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے چچا عباس کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر جو زیارت پڑھی، السلام، یہ شرف آقا عباس کا، معصوم امام نے مولا عباس کا زیارت نامہ پڑھا اور دنیا کو سمجھایا، آج ہم تک پہنچا کہ مولا عباس کی زیارت پڑھنی کیسے، سلام کرنا کیسے۔ السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ اے عبد صالح، خدا کی قسم یہ لفظ ذرا غور کریں، مولا عباس کی ساری زندگی عبادت خدا سے عبارت ہے۔ اصل میں یہ پہلو پڑھا نہیں جاتا نا، کان بین عینیہ اثر السجود، جس طرح امام سجاد علیہ السلام کی پیشانی پہ سجدوں کے نشان تھے، آقا عباس کی پیشانی پہ بھی سجدوں کے نشان۔ اے عبد صالح المطیع للہ، جن کی ساری زندگی اطاعت خدا میں، اطاعت رسول میں، اطاعت امام میں گزر گئی۔ سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیاء المرسلین و عبادہ الصالحین و الشہداء والصدیقین علیکہ یبن امیر المؤمنین۔ امام جعفر صادق زیارت پر، اے فرزند امیر المؤمنین، آپ پر اللہ کا سلام ہے۔ گھبرا گئے ہو؟ اللہ عام بندوں پر سلام بھیجتا ہے؟ قرآن مجید میں جن پر اللہ نے سلام بھیجا وہ سنو، کن پر سلام بھیجا؟ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ نے اپنے ان بندوں پر سلام بھیجا جنہیں اللہ نے چن لیا۔ ماشاءاللہ، اللہ اپنے مصطفیٰ بندوں پر سلام بھیجتا ہے۔ سلام علی المرسلین،
اللہ رسولوں پر سلام بھیجتا ہے. سلام علی نوح فی العالمین، اللہ نے نوح پر سلام بھیجا ہے. سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، آل یاسین پر سلام بھیجا ہے. اب مولا عباس کی عظمت کا اندازہ کر، جن انبیاء و مرسلین پر اللہ سلام بھیج رہا ہے، امام جعفر صادق بتا رہے ہیں اسی فرشت میں، اسی قطار میں کھڑے ہیں حضرت عباس علمدار جن پر اللہ سلام اور صرف اللہ سلام بھیج رہا ہے. وَسَلَامُ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کے مقرب فرشتے بھی سلام بھیج رہے ہیں. اللہ اکبر. آیت صلوات ہر مومن کے دل پر لکھی ہوئی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھو صلوات سارے. آیت صلوات کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے رہے کہ اللہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود بھیج رہا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا نہیں، اللہ مولا عباس پر بھی سلام بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی مولا عباس پر سلام. اور صرف فرشتے نہیں، وانبیاء المرسلین، سارے فرشتے نہیں، سارے انبیاء بھی سلام بھیج رہے، رسول بھی سلام بھیج رہے، وعباد الصالحین، اور اللہ کے تمام صالح بندے، کائنات کا ہر نمازی، کائنات کا ہر نمازی مولا عباس پہ سلام بھیج رہا ہے. جب آپ یہ سلام پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالح بندوں پر سلام ہو. اللہ کے جن صالح بندوں پر سلام بھیج رہے ہو مولا عباس ان میں سر فہرست. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کائنات کے سارے شہید سلام بھیج رہے، کائنات کے سارے صدیق سلام بھیج رہے. اور اگلا جملہ سنیے، یہ ساری ہستیاں جو مولا عباس پہ سلام بھیج رہے ہیں، یہ زندگی میں ایک بار سلام بھیجا نہیں، سال میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار نہیں، تغتدی وتروح ہو. امام صادق فرما رہے یہ ساری ہستیاں ہر صبح بھی سلام بھیج رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مولا عباس علیہ السلام جانتے ہو کہ کربلا میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی کاملاً شبیہ تھے، کاملاً شبیہ تھے. اور مولا عباس کربلا کا وہ شہید ہے جسے مولا علی نے رب سے مانگا ہی کربلا کے لیے تھا. میرا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں رسول کے بیٹے پر اپنی جان قربان کرے. اور کیا قد و قامت تھا، کیا جثہ تھا، کیا شخصیت تھی. روایت میں لفظ مولا عباس کے لیے کل جبل العظیم، ایک پہاڑ کی طرح وجود، وہ قد و قامت. عام گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے، فرس متہم، ایک بلند قد و قامت والا گھوڑا اس پہ سوار ہوتے تھے. اور پھر اس پر سواری کے باوجود رکاب پاؤں سے نکالتے تھے تو زمین قدم چومتی تھی، پاؤں رکاب میں رکھتے تھے تو زانوں گھوڑے کے کانوں سے ٹکراتے تھے. اور اپنے بابا علی کی شجاعت کے وارث تھے، اپنے بابا علی کی شجاعت کے وارث تھے. مولا علی علیہ السلام کی ذرا سنیے گا، کاملاً شبیہ تھے مولا عباس علیہ السلام. اور مولا عباس کی عظمت کے لیے ایک حدیث سن لو. 9 محرم کو عمر ابن سعد جنگ چھیڑنا چاہتا تھا. 9 محرم کو مولا حسین علیہ السلام نے مولا عباس کو بھیجا، جاؤ ابن سعد سے مذاکرات کرو، ایک رات کی مہلت مانگو. علامہ علی نقی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں مولا حسین نے مہلت لی نہیں، مہلت دی ہے، ایک رات اور سوچ لو. یہ مولا حسین کی دی ہوئی مہلت کا نتیجہ تھا جو حر کی صورت میں سامنے آیا. سبحان اللہ. مولا عباس کو جب روانہ کیے تو کیا فرمایا، یہ جملہ میں بعد میں کہتا ہوں، پہلے یہ حدیث سن لیں. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابع الحسین، جب مولا حسین علیہ السلام رسول اللہ کے سامنے آتے تھے رسول اللہ فرماتے تھے بے ابی انت و امی یا حسین، حسین تجھ پر میری ماں باپ قربان ہو جائے. مولا حسین کو دیکھ کے رسول اللہ فرماتے تھے حسین تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. لیکن آقا عباس کو جب ابن سعد سے مذاکرات کے لیے مولا حسین نے بھیجا، کیا فرمایا، اذهب بنفسی انت یا عباس، عباس تجھ پر حسین قربان ہو جائے.
عباس جاؤ تجھ پر حسین فدا ہو جائے۔ اتنے جری اور اتنے یاد رکھنا دوستو، کربلا میں جو تحقیق ہے علماء کی، یزید کا لشکر وہ 30,000 کا تھا۔ کتنا؟ 30,000۔ اور یہ 30,000 کی سپاہی یزید اکٹھی نہیں آئی، اور 1,000 کا دستہ لے کے آیا تھا سب سے پہلے۔ 3 یا 4 محرم کو عمر ابن سعد پہنچ گیا کربلا میں 2,000 کا دستہ لے کے۔ اس نے پھر ابن زیاد کو خط لکھا کہ اور سپاہ بھیج۔ پھر 3,000 کا دستہ اور آ گیا، اس نے پھر لکھا اور سپاہ بھیج۔ اس نے 5,000 کا دستہ بھی روانہ کیا، اور پھر کہا ابن زیاد نے ابن سعد سے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ حسین کا لشکر کتنا بڑا لشکر ہے کہ تو بار بار کہہ رہا ہے اور سپاہ بھیج اور سپاہ بھیج۔ عمر ابن سعد نے پتہ کیا کہلا بھیجا؟ عمر ابن سعد نے کہا ابن زیاد، حسین کا لشکر تو کوئی بڑا لشکر نہیں ہے، 72 افراد ہیں، ولیکن فیہم عباس، لیکن حسین کے لشکر میں ایک عباس بھی موجود۔ حسین کا لشکر تو کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن حسین کے لشکر میں ایک عباس۔ مولا علی علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات ہے، آقا امیر المومنین کی پیشانی میں ایک رگ تھی، جب مولا علی غیظ و غضب کی حالت میں ہوتے تھے نا تو وہ رگ پھول جاتی تھی، اور جو رگ پھول جاتی تھی تو ایک زرد رنگ کا کپڑا تھا، رومال تھا، تو مولا امیر اس کو پھر زور سے پیشانی پہ باندھ لیتے تھے تاکہ وہ رگ دب جائے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صحابہ سے، جس دن علی کی پیشانی پہ زرد رنگ کا رومال بندھا ہو، کوئی علی سے الجھنے کی کوشش نہ کرے۔ اور میں نے یہ جملہ پڑھا کہ جس رات کی تاریکی میں مولا علی نے رسول زادی کو دفن کیا، اس سے اگلی صبح مولا کی پیشانی پہ وہی زرد رنگ کا رومال۔ اور میں نے پڑھا کہ کربلا میں مولا عباس علیہ السلام کی پیشانی میں بھی وہی رگ تھی، اور وہ عاشور کے دن پھولی ہوئی رگ تھی۔ جب ساری قربانیاں امام حسین اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے، سب اصحاب انصار شہید ہو چکے، آقا عباس آگے بڑھے، آقا اب مجھے بھی اس نے جہاد دیجیے۔ مولا عباس کے لیے 30,000 کے لشکر کو واصل جہنم کرنا مشکل نہیں تھا۔ عباس جیسا جری اور بہادر اور حکم امام کے سامنے سر جھکا دے اور تلوار نہ اٹھائے، اپنی خواہش نفس پر قابو پا لے، یہ سب سے بڑا جہاد تھا۔ عاشور کے دن آقا عباس کی پیشانی میں جو رگ تھی وہ بھی پھولی ہوئی تھی۔ آقا مجھے اس نے جہاد دیجئے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس انت قبش کتیبتی وحامل لوائی اذا مزیتا فتفرق عسکری۔ عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، تو میرا علمبردار ہے، تو علم اٹھانے والا ہے۔ اذا مزیتا فتفرق عسکری، تو چلا جائے گا تو میرا تو سارا لشکر تتر بتر ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ ازادار سوال یہ ہے کہ لشکر تو سارا قربان ہو چکا، اصحاب مارے گئے، انصار مارے گئے، بھائی شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، ترتیب شہداء، یہ آخری قربانی مولا حسین علیہ السلام کی تھی۔ مولا حسین کی شہادت سے چند لمحے پہلے جو قربانی ہے وہ امام حسن کے بیٹے عبداللہ ابن حسن کی تھی، جو امام حسین کی گود میں شہید ہوئے تھے۔ ان سے پہلے جو قربانی وہ شہزادہ علی اصغر کی قربانی ہے، اس سے پہلے جو قربانی وہ مولا عباس کی قربانی ہے۔ لیکن اصحاب تو سارے، لشکر تو سارا قربان ہو چکا۔ مولا حسین علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا عباس تو چلا جائے گا تو میرا لشکر ٹوٹ پھوٹ جائے گا؟ علماء لکھتے ہیں مولا حسین کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ مولا حسین اکیلے عباس کو لشکر سمجھتے تھے، مولا حسین تنہا عباس کو لشکر سمجھتے تھے۔ اور ازادر یہی وجہ ہے جب زخم کھا کے گرے نا آقا عباس گھوڑے سے، امام حسین کا پشت پہ ہاتھ آ گیا، نوا شروع الان انکسر ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، قلت حیلتی، میری ساری تدبیریں ختم ہو گئی، شامت ابھی ادو، عباس دیکھ دشمن تانے دے رہا ہے، حسین کہاں گیا تیرا عباس جس کی جرت پہ بڑا ناز تھا تجھ کو؟
آقا عباس کے سرحانے پہنچے، ابھی رمق کے جان باقی تھی، سانسیں چل رہی تھی، سر اٹھا کے مولا عباس کا مولا حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا۔ آقا عباس نے سر ہٹایا، عباس کیا بات ہے میرے زانوں پہ سر نہیں رکھتے؟ آقا میری وفا پہ حرف آتا ہے، آخری وقت میرا سر آپ کے زانوں پہ، جب آپ ذوالجلال سے اتریں گے آپ کا سر اٹھانے والا کون؟ آقا میں چھوٹا سا تھا، مولا عباس عرض کر رہے ہیں، میری ماں مجھے بتاتی تھی عباس جب تو پیدا ہوا تھا نا تو تو نے کسی کے ہاتھوں میں آنکھیں نہیں کھولی تھی، جب تیرے آقا حسین نے تمہیں اٹھایا تھا نا تو تم نے اس وقت آنکھیں کھولی تھی، اور دنیا میں پہلی زیارت اپنے آقا حسین کے چہرے۔ آقا میرے بازو کٹ گئے، ایک آنکھ تیر نے ضائع کر دی، دوسری آنکھ میں ریت اور خون جمع ہو گیا۔ آقا میری آنکھ کا خون صاف کر دے، میں چاہتا ہوں سب سے آخری زیارت بھی آپ کے چہرے کی کر کے دنیا سے چلا جاؤ۔ مولا عباس نے آقا کے چہرے کی زیارت کی اور پھر عرض کیا آقا میری ایک دوسری خواہش بھی ہے، میری لاش کو خیموں میں نہ لے جائیے گا۔ عباس میں تو ہر شہید کا لاشا اٹھا کے لایا۔ عرض کہ انی مستحین من ابنتک سکینہ، آقا مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، میں تو سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میں سکینہ کو سراب نہ کر سکا۔ اجرکم اللہ آخری ہچکی لی مولا عباس نے، امام حسین کا نوحہ شروع ہوا۔ الیوم نامت آیون بکلم تنم تسہرت اخرى وعز منامها، عباس تیرے خوف سے جو آنکھیں نہ سوتی تھیں آج کے بعد وہ سو جائیں گی، اور جو آنکھیں تیرے سہارے سویا کرتی تھیں آج کے بعد انہیں نیند نہیں آئے گی۔ چہلم کر رہے ہو شہیدان کربلا کا، میری آقا زادی زینب زندان شام سے کربلا، اور کربلا سے جب مدینہ کی طرف سفر شروع کیا نا، جب مدینہ کے در و دیوار نظر آنے لگ گئے، بہن سے پوچھا بہن یہ کیا سامنے نانا کا شہر نہیں آ؟ نانا کے شہر کو خطاب کر کے میری آقا زادی ام کلثوم نے ایک معروف مرثیت پڑھا ہے، مدینہ تجدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا، نانا کا شہر اب ہمیں قبول نہ کرنا، اب ہم رہنے کے قابل نہیں رہ گئے، ہم اجڑ کے آئے ہیں، ہم حسرت و غم لے کے آئے ہیں۔ خرجنا من کے بالاہلین جمن رجعنا لا رجالا ولا بنینا، نانا کا شہر تجھے یاد ہے جب گئے تھے بھائی ساتھ تھے، بھتیجے ساتھ تھے، بیٹے ساتھ تھے، ہم اجڑ کے آئے، بھائی مارے گئے، ہمارے بچے ذبح ہو گئے، اور پھر ایک درد بھرا جملہ ومن سحر اللیالی قدامینا، نانا کا شہر بھائی عباس کی شہادت کے بعد جاگ جاگ کے ہماری بینائیاں ختم ہو گئی، ہماری نظریں ختم ہو گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔